وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا زہرا۔ کھانے پینے کے اسلامی آداب بچوں اور بڑوں سب کے لیے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ تمام جانداروں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ جسم اور جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اپنی فطرت اور جبلت کے مطابق کوئی نہ کوئی خوراک کھاتے ہیں۔ انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ہر رویے سے شرافت کا اظہار ہو۔ چونکہ کھانا کھانا انسانی زندگی میں ایک مسلسل عمل ہے، اس لیے اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لیے کھانے پینے سے متعلق باقاعدہ آداب سکھلائے ہیں تاکہ کھانے پینے سے اس کے جسمانی تقاضے بھی پورے ہوں اور روحانی بالیدگی کا بھی سامان ہو۔ اس ویڈیو میں ہم کھانے پینے سے متعلق چند ضروری آداب کا احاطہ کریں گے۔ معزز سامعین، کوئی بھی کھانا کھانے سے پہلے اس بات کا تعین کریں کہ کھانا حلال کے پیسوں اور حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے یا نہیں۔ حدیث شریف میں بندہ جب حرام لقمہ پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ضمیر مطمئن ہو جائے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے۔ طہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھوں کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو۔ 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیجیے، اور اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ اول ہو و آخر ہو کہہ دیجیے۔ جس کھانے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اس کو شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے۔ 2. کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیے، خاکساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیے یا 2 زانو ہو کر بیٹھیے، ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے۔ 3. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ 3 انگلیوں سے کھائیے، اور اگر ضرورت ہو تو 5ویں انگلی چھوڑ کر 4 انگلیوں سے کام لیجیے۔ انگلیاں جڑوں تک بھرنے سے پرہیز کیجیے۔ 4 نوالا نہ زیادہ بڑا لیجیے اور نہ زیادہ چھوٹا۔ ایک نوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالا منہ میں دیجیے۔ 5 روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کیجیے، یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے۔ روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹخنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ 6 پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیں اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیے۔ 7 نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجیے یا دھو لیجیے اور کھا لیجیے۔ 8 کھانا مل جل کر کھائیے، مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی۔ 9 کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیے، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیجیے۔ بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائے۔ 10 کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ 11 بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے، یہ بری عادت ہے۔ کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے، اس سے دسترخواں پر بیٹھنے والوں کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ 12 کھانا بھی بیٹھ کر کھائیے اور پانی بھی بیٹھ کر پیجیے، البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی پی سکتے ہیں۔ 13 پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیجیے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجیے۔ 14 کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، اندر سے آنے والی سانس گندی اور زہریلی ہوتی ہے۔ 15 پانی 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پیجیے، اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی ہو جاتی ہے، اور ایک بارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں انڈیل لینے سے کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ 16 اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے۔ 17 کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے اور پھر ہاتھ دھو لیجیے۔ 18 پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 عدد 2 کا شے نہ اٹھائیے۔
खाओ पेट भर कर खाना न खाइए कि इसके जिस्मानी और रूहानी नुकसानात हैं। प्यारे आका ने फरमाया, आदमी अपने पेट से ज्यादा 12 बर्तन नहीं भरता। इंसान के लिए चंद लुक़मे ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रखे। अगर ऐसा न कर सके तो तिहाई खाने के लिए, तिहाई पानी के लिए और 1/3 सांस के लिए हो। इब्न माजा हदीस 3349। खाने से फारिग होकर खाने की दुआ पढ़िए। मुझे उम्मीद है कि आप खाना खाते हुए आदाब का ख्याल जरूर रखते होंगे। ताहम अगर कोई बात आपके इल्म में नई आई हो या आप इस पर अमल नहीं कर रहे थे तो अब जरूर इसे अपने मामूल में शामिल करेंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे और इसे आपकी सेहत के लिए मुफीद बना दे। आमीन। मेरे चैनल सदा बसेहरा को विजिट करें और पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।